اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، کارکنان جمعیت و عمائدین شہر، حاضرین جلسہ، جیسا کہ مجھ سے پہلے مولانا عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہم نے اور مولانا عرفان صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے آپ کو تمہیدی کلمات کے طور پر آج کی اس نشست کے اہم موضوع کی طرف متوجہ دلائی، میں اپنے طور پر میرے ایک محب مکرم حاجی معظم جان صاحب شاہباد، جو علماء کے ابا ہیں، ابو العلماء ہیں اور محب العلماء ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ان کا اصرار تھا کہ میں آرام کے لیے آؤں، چونکہ میں ایک چلتا پھرتا مسافر آدمی ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ میرے نام کی تاثیر ہو۔ سبیل کہتے ہیں مسافر کو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابری سبیل، کہ دنیا میں مسافر کی طرح سے رہو۔ بعض میرے احباب کہتے ہیں تمہارے پیروں میں ویل ہے، جیسے ویل والا جو ہوتا ہے، جو اسپورٹس کے جوتے ہوتے ہیں، وہ منٹوں میں ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، ایسے ہی میرا حال ہے۔ ابھی میں نے صبح اپنے احباب سے مذاکرے میں کہا کہ سال گزشتہ میں نے اپنا محاسبہ کیا سال بھر کا، تو سال 365 دن کا ہوتا ہے، تو تقریباً 275 دن میرے سال کے اسفار میں گزرے۔ ابھی گزشتہ جمعہ میں آندھرا میں تھا، اور ماشاءاللہ میرے شیخ فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی علیہ الرحمہ، جن کی خدمت میں تقریباً 10 دن نہیں، 10 مہینے نہیں، 10 سال رہا ہوں۔ میں ایک دور افتادہ جنوب کا مدراس کا رہنے والا، کہاں دیوبند، کہاں چھتے والی مسجد، کہاں وہ دربار عالی، کہاں وہ مفتی اعظم فقیہ الامت کا سایہ، لیکن اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ نے مجھ پر فضل فرمایا، میں لڑکتے ہوئے وہاں پہنچ گیا، اور روز اول سے لے کر اخیر تک حضرت کی دربار کا خادم اور خوشاچی بن کر رہا۔ اور خانقاہ جسے کہتے ہیں، جہاں سالکین متوسلین اپنے شیخ کے پاس اپنی اصلاح کے لیے جاتے ہیں، حضرت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ، جو ہمارے سلوک کے چاروں سلسلے کے غواص تھے، سلسلے چشتیہ میں، سلسلے نقشبندیہ میں، سلسلے سہروردیہ میں اور سلسلے قادریہ میں، ان کی کتابیں، ان کی تصنیف سے آپ ان کے افکار اور اس سلسلے کے مقام کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ التصوف، التکشف، یہ سب بہت ضخیم سلسلوں سے متعلق، خاص تصوف سے متعلق رموز و نکات پر حضرت کی کتابیں آپ مطالعہ کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ حضرت کا اس میدان سلوک میں کیا مقام تھا۔ حضرت بادشاہ تھے۔ حکیم الامت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ چاروں سلسلے یہ جیسے علاج معالجے میں 4 طرق ہیں، ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے، سدھا ہے اور یونانی ہے، مختلف جو طریقے علاج ہیں، اسی طرح یہ سلوک کے چاروں سلسلے ہیں، اور چاروں علاج معالجہ کے جو طریقہ کار ہیں، ان سب کا یکساں مقصد یہ ہے کہ صحت ہو جائے، بیماری صحت سے بدل جائے، بیماری سے چھٹکارا ہو جائے، چاہے ہومیوپیتھک کے طریقے سے علاج کرو،
چاہے یونانی کے طریقے سے علاج کرو، چاہے ایلوپیتھک سے کرو، چاہے دوسرے طریقہ کار سے کرو۔ اسی طرح یہ سلوک کے جو چاروں سلاسل اربع ہیں، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، حضرت فرماتے ہیں کہ چاروں کا خلاصہ ہے وصول الی اللہ، اللہ تک اللہ کا بندہ پہنچ جائے، اللہ کا بندہ اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لے، اللہ بندے کا ہو جائے اور بندہ اللہ کا ہو جائے۔ یہ چاروں سلسلے کا طریقہ کار تربیت کا الگ الگ ہے۔ میں اصل جو بتانا چاہتا ہوں، حضرت حکیم الامت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ چاروں سلسلے کے اکابر سلوک نے تصوف کا جو خلاصہ ایک جملے میں بتایا ہے وہ ہے اپنے آپ کو مٹا دے۔ فنائیت اور مٹانے کا نام تصوف ہے۔ میں کچھ نہیں ہوں۔ حضرت علیہ رحمہ کا ملفوظ مشہور ہے کہ ایک دن مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ، مفتی اعظم اور حضرت محتمم صاحب، قاری طیب صاحب علیہ رحمہ اور بڑے بڑے اکابر، خواجہ عزیز الحسن صاحب تھانہ بون میں حضرت کی خانقاہ میں حضرت کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اچانک سے حضرت کو یہ خیال آیا کہ اللہ نے مجھے کتنا مقام دیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ میرے سامنے زانو طے کیے ہوئے یہاں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت کو فوراً تنبیہ ہوئی اور حضرت فرماتے ہیں کہ فوراً میں چوکنا ہو گیا کہ نفس کا غلبہ ہو رہا ہے اور تعلی اور بڑائی اور عجوب پیدا ہو رہی ہے کہ تم اتنے بڑے ہو کہ تمہارے سامنے اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت نے فوراً اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کیا اور اللہ نے حضرت کی حفاظت فرمائی اور حضرت نے اس وقت برجستہ فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس وقت روئے زمین میں جملہ مومنین مومنات سے افضل ترین فرد اشرف علی تھانوی ہے۔ جملہ مومنین مومنات سے افضل ترین اور ارذل خلائق جو اگر کوئی فرد ہے تو وہ اشرف علی تھانوی ہے۔ اپنے بارے میں فرمایا کہ نفس کے اندر بڑائی اور تعلی پیدا ہو رہی ہے۔ تو میں آج کا موضوع آپ کے سامنے ہے اور برجستہ ان علماء نے موقع سے فائدہ اٹھا کر میرے یہاں موجودگی پر یہ موضوع طے کر کے ایک انتہائی سلگتا ہوا موضوع، برننگ میٹر جسے کہتے ہیں، جو کل ہی شروع ہوا ہے اور بہت اچھی تعبیر کری ہمارے مولانا عبدالرزاق صاحب نے کہ بوتل سے جن باہر آیا ہے، تو اس جن کو واپس لوٹانے کے لیے جس تحریک کا آغاز کرنا ہے، تو میری موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور اشتہار بنا کر موضوع کا پتہ مجھے بعد میں چلا۔ یہ اور بات ہے کہ میرے لیے موضوع کوئی اجنبی موضوع نہیں ہے اور اس موضوع سے متعلق مجھے کوئی معلومات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، چونکہ جمعیت علماء کی اپنے صوبائی صدارت میرے سر پر ہے اور میرے کمزور کندھوں پر ہے اور میں جمعیت علماء سے دل و جان سے وابستہ ہوں، کسی منصب کی وجہ سے نہیں۔ تیسری دفعہ میں صدر ہوا ہوں اور میں نے اپنے بزرگوں سے اور ذمہ داروں سے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مجھ سے یہ حق ادا نہیں ہو رہا ہے، میرے بس کا نہیں ہے۔ مفتی معصوم صاحب کو حضرت نے انتخابات کے موقع پر، جو کل ہند جمعیت علماء کے ناظم عمومی ہیں، میرے دوستوں میں سے ہیں، ان کو بھیجا، وہ تشریف لائے تھے، تو انہوں نے رائے حاصل کی تو سب نے اتفاقی طور پر بغیر اختلاف کے کہا میرا نام لے کر کہ یہی صدر رہیں گے۔ میں نے کہا 2 مرتبہ تو مجھے آزمایا گیا اور میں حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں اور میرے مشغولیات ہمہ جہتی ہے اور جمعیت علماء کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس وقت ملک میں اگر سب سے زیادہ حساس اگر کوئی تحریک اور تنظیم موجودہ حالات میں اگر ہے جس سے امت کے ہر فرد کی وابستگی فرض عین کے درجے میں ہے، یہ جمعیت علماء سے تعلق اور وابستگی میں صاف طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں، چاہے آپ دعوت کے کام سے جڑے ہوئے ہوں، چاہے آپ دعوت الحق سے جڑے ہوئے ہوں، چاہے آپ پرسنل لا بورڈ سے جڑے ہوئے ہوں،
لیکن سب کے لیے جمعیت علماء سے وابستگی یہ فرض عین کا درجہ ہے۔ اس ملک میں اگر آپ کو سر اٹھا کر جینا ہے تو آپ کو جمعیت علماء سے جڑنا ہوگا۔ یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ جیسے ہر تحریک اور تنظیم میں کچھ لوگ رکنیت اختیار کر لیتے ہیں، ویسے جمعیت علماء میں بھی کچھ افراد جن کو دیوانگی ہے، جن کو دھن ہے، وہ جمعیت علماء میں جڑ گئے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ مفتی صاحب نے میری تسلی کے لیے مولانا عرفان صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب کو اس کا احساس ہو رہا ہوگا، سبیل صاحب کو، کہ اس حساس موضوع پر اس حساس شہر میں کتنا بڑا مجمع ہونا چاہیے، اور مفتی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میرا تعلق جمعیت علماء سے ہے۔ میں ابھی جمعیت علماء کے 6000 ارکان منتظمہ کے سامنے اسٹیج پہ سامنا ہو کر کے آیا ہوں بمبئی سے۔ حضرت نے مجھے موقع دیا، یہ ان کا احسان ہے۔ میں سامنا کرتا رہتا ہوں لاکھوں کے مجمع کا بھی، ہزاروں کے مجمع کا بھی، اور دعوت کے کام سے بھی میرا عملی طور پر تعلق ہے۔ میرے شیخ کی یہ تربیت اور صحبت کا فیض ہے کہ میرے شیخ تمام ملک کے تمام شعبوں کے سرپرست تھے، ان کے اساتذہ تمام شعبوں اور تحریکوں کے بانی تھے، اور ان کے تمام شاگرد تمام تحریکوں سے جڑے ہوئے تھے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب جو دعوت الحق کے سب کچھ تھے، حضرت کے شاگرد تھے، شاہ ہردوئی علیہ رحمہ۔ حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی علیہ رحمہ حضرت کے شاگرد تھے۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب علیہ رحمہ حضرت کے شاگرد تھے۔ حضرت مولانا سعید خان صاحب جنہوں نے مولانا الیاس صاحب کے ساتھ کام کیا، اور حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام کے اصول کے لیے مولانا سعید خان صاحب سے رجوع کرتے تھے، وہ اساس درجے کی شخصیت، وہ میرے شیخ کے شاگرد تھے۔ تو میں ان سب بزرگوں کو میرے شیخ کے پاس آتے جاتے دیکھا ہوں، اور میرے شیخ کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے اپنے متعلقین، متوسلین، مریدین کی تربیت اس طرح سے کی کہ وہ کسی ایک تحریک سے وابستہ ہو کر کسی دوسری تحریک کی نفی یا تقابل یا تفاضل ایسا میرے شیخ نے کبھی نہیں کیا۔ میرے شیخ فرماتے تھے ہم سب آپس میں معاون ہیں اور ہم سب آپس میں رفیق ہیں، تو اس لیے ہر تحریک سے الحمدللہ میرا تعلق ہے، جمعیت علماء سے میری وابستگی ہے، اور رات و دن جمعیت علماء کے کاز میں اور اس کی فکر میں، مشن میں الحمدللہ میں کام کرتے رہتا ہوں، اور کچھ زیادہ ہی طبعی اور فطری طور سے مجھے کاغذات اور جو ہے جملوں سے زیادہ پریکٹیکل اور عملی میدان سے بہت زیادہ مجھے تعلق ہے۔ جب میرے ساتھی حضرت کے صاحبزادہ محترم مولانا سید اظہر مدنی کو حضرت نے ناظم کل ہند شعبہ اصلاح معاشرہ بنایا، دفتر میں ملکی ذمہ داری دی، میرے وہ رفیق درس ہیں حضرت کے صاحبزادے، جن کو حضرت کا 2 کاپی کہا جاتا ہے، کہ حضرت ہی کی طرح سے ان کی ادائیں، ایکٹنگ اور الفاظ اور اتار چڑھاؤ اور سارا مواد بالکل کوئی اگر ان کو دیکھے بغیر سنے گا تو تھوڑی دیر کے لیے مغالطے میں آ جائے گا کہ یہ صدر محترم بول رہے ہیں یا صاحبزادہ محترم بول رہے ہیں۔ تو ان کا فون آیا کہ مولوی سبیل، وہ میرے دوست ہیں، ابھی بمبئی میں ہم دونوں ساتھی تھے، کہنے لگے کہ مولوی سبیل تم کو پتہ ہے کہ والد صاحب نے مجھے کل ہند شعبہ اصلاح معاشرہ کا ناظم بنایا ہے، اس لیے اپنا مقام بتایا اور بے تکلفی سے فرمایا کہ تم صوبے کے صدر ہو، صوبے کے شعبہ اصلاح معاشرہ کی کارگزاری چاہیے اور تحریری طور پر چاہیے۔ ان کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں نے کہا حضرت مولانا سید اظہر مدنی دامت برکاتہم، میری بھی ایک گزارش آپ سے ہے کہ اصلاح معاشرہ کے اس جملے کے ساتھ میں آپ کو واسطہ بنا کر صدر محترم تک مجھے ہمت نہیں ہے کہ میں حضرت صدر محترم استاد محترم کو براہ راست کہہ سکوں، اس لیے آپ کو واسطہ بنا رہا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کے جملے کے ساتھ جب بھی اصلاح معاشرہ کا لفظ آپ بولیں اور اپنے کارکنان جمعیت کو اصلاح معاشرہ کی طرف متوجہ کریں تو اس میں اتنا اضافہ ابھی سے کر لیجئے کہ اصلاح معاشرہ کی عملی جد و جہد، اصلاح معاشرہ کی عملی جد و جہد،
اور میں نے کہا میں کوئی بات کہتا ہوں تو میری بات میں عملی قوت ہے، اسی وجہ سے میری عادت ہے میں ڈٹ کر بولتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ عملی جد و جہد کا مشاہدہ مظاہرہ کرنا ہے تو آپ میرے صوبے میں آ جائیے اور میرے شہروں میں آ جائیے، اور میں جلسے جلوس میں آپ کی تقریر نہیں رکھوں گا، آپ کو عملی طور پر مسلمانوں کے شعبوں میں، زندگی کے معاملات میں، محکمہ شریعہ ہو یا اصلاح معاشرہ کا تعلق نکاح و طلاق سے ہو، تو عملی طور پر ہم کیا کر رہے ہیں، یا خدمت خلق اور چیریٹیبل ہو، مسجد کو مرکز بنا کر میرے شہر میں آپ آ کر دیکھیں۔ الحمدللہ طلاق اور خلا پر ایک حد تک ہم قابو پا رہے ہیں، الحمدللہ شادی بیاہ کے رسم و رواج پر عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر ہم قابو پا رہے ہیں، الحمدللہ دارالقضاء اور محکمہ شریعہ کا جال ہمارے ہاں عملی طور پر شہر شہر میں مضبوط تر ہوتے چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے، میرے صوبے کے لوگوں میں بھی تعلیم کی وجہ سے یہی مزاج ہے، اور مجھے بھی میرے صوبے کی برکت سے یہ مزاج ملا ہے کہ باتوں سے زیادہ کام کرو، کام اصل ہے۔ تو میں اصل کامن سول کوڈ کیا ہے، یکساں سول کوڈ کیا ہے، اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، جو عنوان ہمارے یہ علماء اکرام نے طے کیا ہے، اس کی تفصیل تو آپ سنتے رہیے، لیکن اس وقت کرنے کا کام ہم کو کرنا ہے، اور وہ وہی ہے جو مولانا عرفان صاحب نے بتایا۔ یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے، یہ جن بار بار بوتل سے باہر آتا رہا ہے اور اس کی ایک تاریخ ہے، اور اندر جاتا رہا ہے، اب بھی آیا ہے، اندر بوتل میں چلا جائے گا، اور کبھی زمین میں دفن بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں کہتا رہتا ہوں ہمارے صوبوں میں کہ رام لیلا میدان جو دلی کا 16 لاکھ کی کیپیسٹی کا میدان ہے، جمعیت علماء کے اکابر کتنے اسلام مخالف، مسلم مخالف قوانین کو، رام لیلا میدان کو جو وقتی طور پر شیخ الہند نگر یا شیخ الہند میدان کا نام دے کر وہاں جلسہ بلاتے ہیں، تو بڑی آسانی کے ساتھ ایک دور افتادہ مدراس کا، تمل ناڈو کا، کرناٹک کا، یا جو ہے آندھرا کا آدمی تبصرہ کر دیتا ہے، بہار کا، یو پی کا، کہ ان جلسوں کے کر کروڑوں روپے پانی کی طرح سے بہانے کی بجائے کتنی غریب بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، اور کتنی بیواؤں کی کفالت ہو سکتی ہے، اور کتنے غریب بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ وہ جانتے نہیں کہ جمعیت علماء یہ سب کام 100 سال سے زیادہ عرصے سے پہلے بچیوں کی شادی کا انتظام، تعلیم کی کفالت کا انتظام، بیواؤں کی کفالت کا انتظام۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جمعیت علماء ایک سمندر ہے، اور ندی، نالے، چشمے اور جو یہ سب جا کر کے سمندر میں مل جاتے ہیں۔ یہ ندی کا پانی کہاں جاتا ہے؟ کسی چشمے میں جاتا ہے۔ یہ تالاب کا پانی کہاں جا کر ملتا ہے؟ کسی جو ہے ندی میں جا کر ملتا ہے۔ اور یہ ندیاں کہاں جاتی ہیں؟ ساری کی ساری سمندر میں مل جاتی ہیں۔ سمندر ان جھرنوں کے اور جو ہے ان شعاعوں کے اور ان جو ہے شاخوں کے، ندیوں کے، نالوں کے اور جو ہے کا انتہا ہے، منتہا ہے، جہاں جا کر سارا پانی جڑ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جمعیت علماء سمندر کے مانند ہے۔ اگر جمعیت علماء سے ہم وابستہ ہیں تو ہمارے چہروں پر داڑھی، جبہ، پاجامہ، ٹوپی، اور یہ مسجدیں اور یہاں آزادانہ طور پر ہماری حاضری، اور یہ جمعیت علماء اگر ہے تو یہ ہمارے مدارس اور اس میں قال اللہ قال رسول کی صدائیں، اور جمعیت علماء اگر ہے تو یہ دعوت کا کام۔ ابھی لاک ڈاؤن کے موقع پر ساری دنیا نے دیکھ لیا، میں کوئی جذباتی تقریر نہیں کر رہا ہوں کہ جو ہے لاک ڈاؤن کے موقع پر تمام دینی شعبے پر پابندیاں لگ گئی اور بند ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی سمدیت کی شان کہا کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، نہ تمہارے نمازوں کی، نہ تمہارے مدرسوں کی، نہ تمہارے دعوت کے کام کی، نہ تمہارے حرم میں آنے کی، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو سب کے بغیر بھی اپنی شان پر جیسے ہوں ویسے ہی ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم 5
شعبوں کا دین چھوڑ کر عقائد کا، عبادات کا، معاملات کا، اخلاقیات کا اور معاشرت کا دین چھوڑ کر ایک شعبہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج والا شعبہ پکڑ کے تم سمجھ گئے کہ میں 30 مار خان ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے تصور نہیں تھا کسی بوڑھے سے بوڑھے انسان کا ملک میں WHO کی طرف سے عالم میں یہ ماحول پیدا کر دیا گیا کہ 5 آدمی سے زیادہ مسجد میں نہیں آ سکتے، مسجدوں میں تالے، دعوت کا کام بند، مدرسے بند اور حرم بند۔ میرے دوستو، کیا ہم سوچ سکتے تھے؟ اللہ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا کہ مجھے تمہارے یہ عبادات کی ضرورت نہیں ہے، میں ان عبادات کا محتاج نہیں ہوں، تم کو نمازوں کی اور زکوٰۃ کی، روزے کی اور حج کی ضرورت ہے، اور میرا دیا ہوا دین وہ صرف ایک شعبے عبادات والا دین نہیں ہے، 5 شعبوں والا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہلایا ہے کہ تم خالی سلمس اور جھوپڑ پٹی والوں کے شراب اور کباب کی تقریریں کرتے ہو، ذرا اپنا محاسبہ کرو۔ تو میرے دوستو، اس وقت میں اگر کوئی میدان میں کوئی تحریک اور تنظیم تھی تو جمعیت علماء تھی، جو اپنے روز اول کی طرح سے جس کی خمیر میں اللہ تعالیٰ نے حریت رکھی ہے، جس نے ملک کو اکیلے میدان میں کھڑے ہو کر آزادی دلایا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ جمعیت علماء جس وقت اس ملک میں انگریز کے ناجائز قبضے سے آزادی دلانے کے لیے میدان پر کھڑی تھی تو اس کا کوئی ساجی اور اس کا کوئی ساتھی نہیں تھا۔ بعد میں تحریکیں اور تنظیمیں جڑتے گئی، لیکن اکیلے 1919 میں باضابطہ طور پر اور اس سے پہلے اکابرین جمعیت علماء اپنے اپنے طور پر اس تحریک کو لے کر سلطان ٹیپو سے لے کر اس کے بعد کے تمام مرحلے، دونوں شہیدان برادران بالا کوٹ کی جہاں کا جہاد، اور اس کے بعد پھر یہ قافلہ آگے بڑھ کر یہ فاروق احمد سرہندی مجاہد آزادی اور اکبر کے دور میں، مغل دور میں، اور پھر اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ، پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور ان کے 2 عظیم ترین خلفاء حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی قطب الارشاد اور حضرت بانی دارالعلوم مولانا قاسم نانوتوی میدان میں آتے ہیں، اور یہ سلسلہ شیخ الہند سے اور پھر حضرت شیخ الاسلام پر آتا ہے، اور ان کی حیات میں ملک آزاد ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، وہ تاریخی بیٹھک ہم بھول نہیں سکتے۔ ابھی مفتی صاحب جب کہہ رہے تھے مجھے سنبھالنے کے لیے کہ اس حساس موضوع پر، اس حساس شہر میں اتنا مختصر، اور ان حضرات کی جانبداری بھی کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے موقع نہ ملا ہو اور ہو سکتا ہے دعوت نہ پہنچی ہو، یہ سب جملوں سے مجھے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ چند احباب نے اس فکر کو لے لیا تو آپ کے ایک ایک کے پیچھے 1 لاکھ فرد اس تحریک کو اپنا سکتا ہے۔ کبھی ایسے ہی 4 بزرگ جمع ہوئے تھے، تقسیم ملک کا وہ سانحہ حادثہ پیش آیا تھا، جو آنا تھا، نہیں ہونا تھا، ہوا، یہ نہیں کہہ سکتے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہی طے تھا اللہ کی طرف سے، تو ہوا، ملک تقسیم ہوا، اور بھیڑ بکری کی طرح سے انسان اپنی جائیدادوں کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ وہ منظر بھلایا نہیں جا سکتا کہ مظفر نگر سے سہارنپور سے امرتسر تک ریلوں میں لٹکتے ہوئے کروڑوں روپے کی جائیدادیں چھوڑ کر یوپی، بہار اور اس شمال کے احباب اور پنجاب کے احباب پڑوس ملک میں جا رہے تھے۔ مولانا حفظ الرحمن سیواری علیہ الرحمہ مجاہد آزادی، جن کی آواز سے پارلیمنٹ گونجتی تھی، پہلے پارلیمنٹ کے وہ مجاہد آزادی، ان کے بارے میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پاس شیخ الحدیث علیہ الرحمہ جاتے تھے، جن کے پاس حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی اور مفکر اسلام علیمیہ جاتے تھے، اور زانو تلمس طے کرتے تھے، وہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن مجلس میں حال طاری ہوا تو فرمایا، کوئی ہے جو میرے اس پیغام کو مجاہد ملت مولوی حفظ الرحمن مجاہد سیواری کے پاس پہنچا دے کہ وہ مجھ سے اپنی زندگی کا، میری زندگی کا سودا میں ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اساتین امت، اساتین اولیاء حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری فرما رہے ہیں کہ میں مولانا حفظ الرحمن صاحب سیواری مجاہد ملت سے اپنی زندگی کا سودا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان دنوں کی ان کی فکریں اور دوڑ دھوپ اور چلت پھرت اور وہ طلب اور کڑھن جو آزاد تقسیم ہند کے بعد انہوں نے کیا ہے، اور ملک چھوڑ کر جانے والوں کو تھوڑی اور پیر پکڑ کر روکا ہے،
وہ چند دن مجھے دے دیں اور میری زندگی اس کے تبادلے میں لے لیں۔ تو میرے دوستو، انہی دنوں میں جب ایک بڑا طبقہ ملک چھوڑ کر حضرت رائے پوری کا اور حضرت مولانا یوسف جی کا دعوت کا طبقہ، خانقاہ کا طبقہ اور تحریک آزادی میں حصے لینے والوں کا ایک بڑا طبقہ، حضرت مدنی کا طبقہ، حضرت شیخ کا طبقہ ادھر چلا گیا، تو یہ چاروں اکابر جمع ہوئے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے کچے گھر میں، وہ تاریخی گھر کچا گھر کہلاتا ہے، ابھی تک کچا گھر ہی ہے، وہ آپ جا کر دیکھیے، وہ تاریخی مقام، مقدس مقام ہے کہ وہاں کے چبوترے میں یہ چار اکابر کبھی جمع ہوتے ہیں۔ آپ مجمع پر مت جائیے، آپ اسے کامیابی مت سمجھیے کہ لاکھوں کے مجمع میں آپ بول رہے ہیں، اور ہم نے محنت کر کے ہزاروں لاکھوں افراد کو میدان میں جمع کر دیا، لیکن اصل تو چند افراد کے اخلاص کی ضرورت ہے، چند افراد کی وہ نبوی وہ غم امت کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ کان متواصل الاحزان وکان دائم الفکرتی، حدیث پاک کے اندر ہے کہ ان کو ہر وقت امت کا غم تھا۔ میرے دوستو، میں نے آیت پڑھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لے لیا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو فضائل اعمال میں بار بار آپ سن چکے ہیں، پھر سے میری زبان سے سن لیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا لایا ہوا دین جب تک ہر کچے اور پکے مکان میں داخل نہیں ہوگا، لا تقوم الساعۃ، قیامت نہیں آئے گی۔ کیا ضرورت ہے ہم کو مایوس ہونے کی؟ کیا ضرورت ہے ہم کو حالات سے متاثر ہونے کی؟ کیا ضرورت ہے ہم کو کسی کا غم اٹھانے کی؟ کیا ضرورت ہے ہم کو بحث و تمہیز میں اور کرٹیسائز میں جانے کی؟ ہم کو تو کرنے کے کام کرنا ہے جو میرے اور آپ کے اکابر ہم کو حکم کریں، ہم تن من دھن کی بازی لگا کر کے ان کاموں کو کریں جو کرنے کے کام ہے۔ یہی آج کے جلسے کا میرا پیغام ہے۔ یہ تو شروعات ہیں، اب 1 مہینے کا وقت ہے، لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ ای میل کے ذریعے سے ہم جو ہے اس کی تردید کا پیغام لا کمیشن کو پہنچائیں گے، اور جو ہے ایک ایک فرد ہزاروں کو تحریک کا ذریعہ بنے گا جو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کرنے کا کام جو ہم کو ہے، میرے دوستوں میں کھلے طور پر کہنا چاہتا ہوں، یہ لائیو جاری کیے ہوئے ہیں اور یہ پیغام واٹس ایپ میں پھیلے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں، کھل کر کہنا چاہتا ہوں، آپ برا نہ مانیے کہ یہ جن جو بوتل سے بار بار نکل رہا ہے، یہ جن جو بار بار بوتل سے نکل رہا ہے، اس کے لیے کارن میں اور آپ ہیں، میں آپ کو کھلے طور پر کہنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، وجہ یہ ہے کہ ہماری ہی ایک خاتون گئی تھی کبھی شاہبانو کیس کے اندر عدالت عظمیٰ میں، اور وہاں سے یہ سلسلہ چلا، اور یہ جن جو ہے پہلی دفعہ باہر آیا، اور جو ہے پھر اس کے بعد کئی مرتبہ باہر آیا، 5 سال میں، 8 سال میں، اور آ رہا ہے اور آتا رہے گا اور دفن ہوتا رہے گا۔ لیکن ہم اپنے محکمہ شریعہ کو چھوڑ کر، اپنے اسلامی قوانین کو چھوڑ کر، ہم جو ہے اپنے اسلامی دارالقضاؤں کو چھوڑ کر اپنے طلاق کا مسئلہ، اپنے خلا کا مسئلہ، اپنے نان نفقے کا مسئلہ لے کر عدالت میں جاتے ہیں، اور ایک طرفہ شوہر کہہ رہا ہے کہ مجھے مسلم پرسنل لا کے مطابق فیصلہ چاہیے کہ طلاق دینے کے بعد صرف جو ہے زیادہ سے زیادہ عدت کی مدت میں نفقہ دیا جانے کی گنجائش ہے، لیکن ایک مسلم خاتون مطالبہ کر رہی ہے کہ میں اس بڑھاپے میں مجھے میرے شوہر نے طلاق دیا ہے، میرا کون کفیل ہے؟ کون سی تنظیم ہے جو آ کر مجھے موت تک میرے اور میری اولاد کی کفالت کی ذمہ داری لے لے؟ مجھے چاہے کسی بھی لا کے ذریعے سے ہو، لیکن مجھے فیصلہ چاہیے کہ میرے موت تک میرے لیے اور میرے بعد جو ہے میری اولاد کے لیے، میری نسل کے لیے کفالت کا فیصلہ کرے۔ یہ مطالبہ تو ہم نے کیا ہے میرے دوستو، اس لیے میں بہت زیادہ اس وقت میں کہنے کے لیے جو ہے میں تیار نہیں ہوں۔ میں بس یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کرنے کے کام کریے۔ آپ کے شہر میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے دارالقضا قائم ہیں، کتنی بڑی مسجدوں میں محکمہ شریعہ قائم ہیں؟ آپ کے جو ہے شہر میں آپ مساجد کا سروے اٹھائیے کہ کتنے نکاح 1 مہینے میں ہوتے ہیں، اور ان نکاحوں میں کتنے طلاق کے زد میں آتے ہیں، کتنے خلا کے زد میں آتے ہیں، کتنی جتن کے بعد ایک بچی کی شادی ماں باپ کرتے ہیں، اور جو ہے کاغذ کے پھول کی طرح سے جو ہے چٹکیوں میں اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے ہمارا نوجوان، اور جو ہے پھر جا کر عدلیہ میں کہتا ہے کہ مجھے جو ہے میرا حق چاہیے۔ کوئی نوجوان طلاق دینے کے بعد عدلیہ جائے،
اور کہے کہ مجھے فیصلہ بتائے، کوئی نہیں جاتا، اس لیے کہ اسے تو 3 سال جیل میں جانا پڑے گا، اسے تو 3 سال جیل میں جانا پڑے گا۔ لیکن جہاں کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ کے درجے میں جہاں اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے وہاں مسلم پرسن اللہ، اور جہاں اپنا ذاتی مفاد نہیں ہوتا ہے، جہاں اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے مجھے کسی بھی جو ہے لا کے ذریعے سے میرے زندگی بھر کے نفقے کا فیصلہ چاہیے۔ میرے دوستو، ہمارے اکابر نے جو دستور بنایا ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ دستور کا نام جب بھی لیا جاتا ہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، دستور ہند جس کو کہا جاتا ہے، جو 1951 میں لال قلعہ کے جو ہے اس جو ہے اسٹیج سے پڑھ کر سنا کر ہندوستانی شہریوں سے منظوری لے کر اس کا نفاذ کیا گیا تھا ملک کی آزادی کے 4 سال کے بعد، جسے ریپبلک ڈے آف انڈیا یوم جمہوریت کے نام سے ہم 26 جنوری کو مناتے ہیں۔ میرے دوستو، وہ دستور ہند ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے اسے ڈرافٹ کیا ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کا اس میں اہم کردار ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا نام جزء لازم کے درجے میں دستور ہند کے ساتھ آنے کا پورا حق ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں، افسوس ہے کہ یہ دستور کا مسودہ تیار کرنے والے مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سوہاری ہیں، اس دستور کا مسودہ تیار کرنے والے مولانا سید محمد میاں ہیں، اس دستور کا مسودہ تیار کرنے والے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، اس دستور کا مسودہ تیار کرنے والے شیخ الہند سرخیل جماعت مولانا سید حسین احمد مدنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے؟ اور یہ دستور اتنا مضبوط دستور ہے، یہ دستور جب تک ملک میں روئے زمین میں، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس ملک میں رہے گا، کوئی یہاں یکساں سول کوڈ نافذ نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی۔ اس دستور کے 2 شق ہیں میرے دوستو، جو میری معلومات ہیں 2 پہلو ہیں اور 2 کیٹیگری ہیں۔ ایک تو بنیادی حقوق کے درجے میں جس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور ایک رہنما اصول کے درجے میں، ایک بنیادی اصول جس کو فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے، فنڈامنٹل کہا جاتا ہے، اور جو ہے رائٹس کہا جاتا ہے، اور جو ہے وہ کوئی بدل نہیں سکتا، وہ تو طے شدہ ہے، اس میں کوئی ترمیم کی اور اس میں کسی طرح کے کوئی جو ہے حذف و اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ ان فنڈامنٹل بنیادی اصول میں سے ہے کہ اس ملک میں بسنے والا ہر شہری، اس ملک میں بسنے والا ہر شہری اپنے اپنے مذہب پر سر اٹھا کر، سر جھکا کر، غلامی اور دباؤ کے ساتھ نہیں، جبر کے ساتھ نہیں، بلکہ سر اٹھا کر پوری آزادی کے ساتھ، جس کو حضرت مفکر اسلام نے دارالعلوم کے 100 سالہ اجلاس کے موقع پر جو وہاں صف اولیٰ کے اکابر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ہے ملک کی وزیر اعظم وزارت عظمیٰ جو ہے اس وقت میں جو ہے راجیو گاندھی، سنجے گاندھی کی والدہ نہرو کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، تو ان کو اشارہ کر کے کہا تھا سن لیں، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شعبہ نشر و اشاعت سے وہ حضرت کے ملفوظات تاریخی الہامی الگ سے چھپے ہوئے آپ کو جگہ جگہ ملیں گے دیکھنے کو۔ حضرت نے فرمایا تھا سن لیں، ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں، ہم اس ملک میں حقدار ہیں۔ اس ملک کی جہاں بھی ایک مٹھی بھر مٹی اٹھاؤ تو وہاں شہداء کے خون نظر آئے گا، اور شہداء کے خون کی خوشبو نظر آئے گی۔ حضرت صدر محترم بار بار اپنے بیان میں مفتی صاحب مولانا نے سنا ہوگا، فرماتے رہتے ہیں کہ مراد آباد میں ایک محلے کا نام ہے، آج بھی سرکاری گزٹ کے مطابق اس محلے کا نام ہے گل شہید، اور گل فارسی میں مٹی کو کہتے ہیں، اور شہید جس نے اپنی جان جو ہے اللہ کے لیے پیش کر دی اور خون بہا دیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ نام ایسے ہی نہیں رکھ دیا گیا، یہ نام اس لیے اس محلے کا پڑا ہوا ہے، اور جو ہے اس محلے کا نام اس لیے گل شہید نامزد ہے کہ تحریک آزادی کے زمانے میں شہداء، علماء، مسلمانوں کا خون زمین میں مٹی میں جذب ہو کر زمین کے اوپر ایک ہاتھ تک خون ایک ہفتے تک کھڑا ہوا تھا، اس وجہ سے اس محلے کا نام گل شہید رکھا گیا۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ ملک جو ہے اس کی تاریخ سے آپ وابستہ ہوئیے، اور اپنی نسلوں کو اس کی تاریخ سے تاریخ مس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آپ خالی تبصروں میں ہیں، آپ جو ہے ہر چیز میں ان کو جو ہے ان کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، کرنے دیجئے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آقا نے فرمایا کہ جو ہے جب تک میرا لایا ہوا دین جو ہے ہر گھر میں کچے پکے مکان میں داخل نہیں ہوگا، قیامت نہیں آئے گی۔ The good future of the world is Islam, not for only India۔
ارے آقا کے فرمان پر اگر شک کریں گے تو سلب ایمان کا خطرہ ہے، اس لیے مایوسی میں مت جاؤ، کرنے کے کام کرو، اختلافات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جمعیت علماء ایک ایسا سمندر ہے، سمندر میں اگر پیشاب بھی کر دیتا ہے تو وضو جائز ہے۔ تو میرے دوستو، جمعیت علماء کے اندر آپ آ جائیے، چاہے آپ کسی بھی نظریہ اور فکریہ کے حامل ہوں، ہر ایک کے لیے جمعیت علماء میں استقبال ہے۔ اور جمعیت علماء نے مختلف مکاتب فکر کے مقتدی حضرات کو جمعیت علماء میں اونچا مقام دیا ہے۔ آپ جمعیت علماء کے تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، جمعیت اہل حدیث کے لوگ، جماعت اسلامی کے لوگ، میرے دوستو جمعیت علماء کے سرکردہ صف اولیٰ کے لوگوں میں رہے ہیں۔ اس لیے آپ جمعیت علماء سے وابستہ ہو جائیے، اور جو ہمارے اکابر کہتے ہیں، آپ اپنا تو آپ کی زندگی گزر گئی، اب آپ اپنی نسل کی فکر کیجئے، نسل کی بقا کے لیے سر اٹھا کر مولانا علی میاں نے فرمایا، جو ہے وزارت عظمیٰ کی کرسی بھی بیٹھی ہوئی اس وقت کی وزیر اعظم کو ایسے ہاتھ دکھا کر اور آنکھ میں آنکھ ڈال کر سن لیجئے، ہم حقدار ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں، اور سن لیجئے عقائد اور جو ہے فرائض اور واجبات تو اساس اور بنیاد ہے، ہماری خمیر ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن ہم تو اس ملک میں مستحبات، نوافل، چاشت، اوابین اور اشراق اور جو ہے ٹوپی، جبہ، پاجامہ، ٹخنوں سے اوپر لباس اور مسواک کے ساتھ جینے کا حق رکھتے ہیں۔ کوئی ہے جو ہمیں روک دے؟ مولانا مفکر اسلام علی میاں نے فرمایا تھا۔ تو اس لیے میرے دوستو، مایوس مت ہوئیے اور پریشان مت ہوئیے، اور اس کو جھمیلا مت بنائیے، اور اس کو الجھن مت بنائیے۔ جو اکابر کہہ رہے ہیں، حضرت نے مجھے پرسوں فون کیا، میں شاہباد میں تھا، 2 مرتبہ جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد نماز میں سلام پھیرنے کے بعد مصلی میں بیٹھا ہوا تھا، ہنگنٹا گاؤں میں حاجی صاحب مجھے لے کر گئے تھے، معظم صاحب، تو وہاں فون آیا، میں نے جلدی سے فون اٹھا کر حضرت سے بات کری کہ 2 مرتبہ حضرت کا فون آ گیا۔ حضرت نے فرمایا، ارے بھائی مولی سبیل، وہ لا کمیشن کی طرف سے جو تحریر آئی ہے اس کے بارے میں جو ہے مفتی معصوم کو میں نے جوابی کلمات لکھوا دیے ہیں، وہ حاصل کر لو، اور اسے فرد کی طرف سے لا کمیشن تک پہنچانے کی، اور 2 سطر میں میرے پاس فون میں موجود ہے، اور میں نے مفتی عبدالعزیز صاحب کو، مولانا عبدالرزاق صاحب کو واٹس ایپ سے بھیج دیا ہے، آپ اسے حاصل کیجئے، اور جو ہے شور مت کریے اور انتشار مت کریے، ورنہ تو میرے دوستوں کبھی کبھی لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے آپ کرنے کا کام کریے۔ اب ہم کو یہی کرنا ہے، یہ 1 مہینے کی مدت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ملک کے طریقے چلانے کے طریقے میں 4 حصے ہوتے ہیں، یعنی ایک کابینٹ ہوتی ہے، اور جو ہے اسی طرح سے ایک جو ہے لوک سبھا ہوتی ہے، دوسرا مرحلہ، اور تیسرا مرحلہ راجیہ سبھا ہوتا ہے، اور چوتھا مرحلہ پریزیڈنٹ کا ڈسک ہوتا ہے، جس میں وہ دستخط کر کے اسے قانون کا درجہ دیا جاتا ہے اور ملک میں اس کا نفاذ شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسے ہی RTE رائٹ ٹو ایجوکیشن کانگریس کے زمانے میں اس کا مسودہ تیار ہو کر سن 2000 کے بعد پیدا ہونے والا ہر بچہ جس کی اس وقت 22 سال کی عمر ہے، اسے 10ویں تک عصری تعلیم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ قانون مسودہ 4 مرحلوں سے گزر کر پالیسی پہلے ہوتی ہے، اور پھر یہ 4 مرحلے سے گزر کر وہ قانون بن جاتا ہے۔ قانون بننے کے بعد اس کا نفاذ شروع ہو جاتا ہے ملک کے اندر۔ یہ ملک چلانے کا دستوری طریقہ کار ہے، دستوری طریقہ کار ہے۔ تو اسی طرح سے آج جو ہے نیو ایجوکیشن پالیسی کو اب جو ہے اٹھایا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے میرے دوستو، کبھی ملک کو کوئی قانون بنانا ہے، کسی چیز کو قانونی حیثیت دینی ہے، تو کبھی وکلاء کی ایک ٹیم بنا کر کے ان وکلاء کے ذریعے سے ایک قانون کو قانون کی زبان میں منتقل کر کے اسے کابینٹ میں لا کر، لوک سبھا میں لا کر، راجیہ سبھا میں لا کر، پریزیڈنٹ ڈیسک میں لے کر قانون بنا کر ملک میں نفاذ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ سارے ڈپارٹمنٹ میں وہ جیو اور جو ہے وہ گورنمنٹ کا آرڈر چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی کبھی کبھی حسب ضرورت حکومت جو اس وقت حکومت چلاتی ہے، وہ ٹیم اور وہ پارٹی لا کمیشن بناتی ہے۔ یہ لا کمیشن کوئی مستقل شعبہ نہیں ہے، یہ وقتی طور پر جب ضرورت ہوتی ہے حکومت کو قانون بنانے کی، اس وقت میں بنائی جاتی ہے، اور قانون بننے کے بعد وہ لا کمیشن وقتی طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو لا کمیشن بنایا جاتا ہے، اور لا کمیشن کو حکومت چلانے والے جو ہے افراد اور جو ہے ایک بات، ایک پالیسی اور ایک فکر کے لیے ان کو پابند بناتے ہیں کہ آپ
آپ جو ہے وکلاء کی ٹیم سے مشورہ کر کے یا نہیں تو ملک کے شہریوں سے رائے عامہ حاصل کر کے اتنی مدت دے کر اور جو ہے اس کی کثرت اور اقلیت اور جو ہے کمی زیادتی کے اعتبار سے جو ضابطے ہیں قانون بننے کے اس کو رکھ کر کے اسے قانونی درجہ لانے کی کوشش کریں تو ایسا ہوتا رہا ہے اور اسی طرح کامن سول کوڈ کئی مرتبہ لا کمیشن کے جو ہے دائرے میں آ کر کے میرے تمہارے سامنے آ چکا ہے اور اس مرتبہ بھی 14 جون کو اس مہینے کے لا کمیشن کو یہ چیز دی گئی ہے کہ جو ہے یکساں سول کوڈ کے بارے میں ملک کے شہری کیا رائے رکھتے ہیں۔ یہ وقت بیداری کا ہے، یہ وقت چوکنا رہنے کا ہے، یہ وقت جو ہے جوش صرف اچھل کود دکھانے کا نہیں ہے، یہ وقت جو ہے جلد سے جلوس کا نہیں ہے، یہ وقت خاموشی کے ساتھ میں اپنی تعداد دکھانے کا ہے۔ اس جمہوری طریقہ کار کے اندر میرے دوستو الفاظ کی ہیرا پھیری نہیں دیکھی جاتی، سر گنے جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے ضرورت ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں حضرت نے فرمایا ملی سبیل ہر صوبے سے اس کو لا کمیشن تک پہنچاؤ، ہر دن ہزاروں کی تعداد میں پہنچنا چاہیے۔ کل کا دن گزر گیا، 14، 15 گزر گیا، 16 گزر گیا، آج 17 تاریخ ہے۔ اسی طرح دیکھتے دیکھتے اور بقیہ 23 دن بھی گزر جائیں گے، 24 دن بھی گزر جائیں گے۔ اس لیے بہت سنجیدگی کے ساتھ اور بہت جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں گہرائی کے ساتھ اور جو ہے اپنے خاندان کے ہر فرد سے یہ جو ہے ہمارے علماء اکرام نے 2 سطر کا پیغام چھاپا ہے، آپ اس کو لے جائیے، آپ زیراکس کریے۔ اس میں ای میل ایڈریس دیا گیا ہے اور اس کو کس طرح سے فل اپ کرنے کا، آپ کے سائن کا، دستخط کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ آپ اسے وقت نکال کر اپنے تجارت سے، اپنی ملازمت سے 1 مہینے میں آگے پیچھے کر کے، جیسے رمضان میں ہم اپنے نظام کو تبدیل کر کے سمٹ کر نیکیوں کو جو ہے لوٹنے کا ایک موسم بناتے ہیں، اس طرح آپ اس مہینے کو وصول کیجئے۔ اور جو ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسی طرح سے ایک جو ہے بنیادی اصول اور رہنما اصول، تو رہنما اصول میں اس دستور میں یہ شوشہ پیدا کر دیا گیا ہے، یہ شوشہ رہ گیا ہے۔ دستور کی منظوری کے وقت میں جو ہے اللہ کو یہی منظور تھا کہ کبھی ضرورت پر رائے عامہ حاصل کر کے ملک میں یکساں سول کوڈ کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہ دستور کے رہنما اصول کے شق میں ہے۔ فنڈامنٹلسٹ جو اصول ہیں، بنیادی اصول ہیں، اس میں تو یہ نہیں ہے۔ رہنما اصول، رہنما ہدایات کے اندر ہے اور اس پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بنیادی اصول کے اندر ملک کے اندر سچر کمیٹی کی رپورٹ کے بعد حکومت پر یہ ذمہ داری تھی جسے آج تک حکومت نہیں کر سکی کہ حکومت جو ہے ہر شہری بچے کو رائٹ ٹو ایجوکیشن کے قانون بننے کے بعد 10ویں تک کی تعلیم کا انتظام کرنا، اس کے لیے اسکولیں قائم کرنا، ہر 500 بچوں پر ایک اسکول قائم کر کے 10 ٹیچر اور 5 ٹیچر کے تعین کرنا، یہ آج بھی، کل بھی اور صبح بھی شام بھی ملک کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ قریے قریے میں 4-4 5-5 کانوینٹ اور جو ہے پرائیویٹ اسکول کھل گئے اور سرکاری اسکولیں ٹھٹر رہی ہیں اور بند ہو رہی ہیں۔ طلبہ نہ ہونے کی وجہ سے ٹیچرز جو ہے ختم کیے جا رہے ہیں اور ٹیچرز نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ دوسرے اسکولوں کا رخ کر رہے ہیں۔ اسی طرح فنڈامنٹلسٹ بنیادی اصول کے اندر یہ بھی ایک بنیادی اصول ہے جسے حکومت آج تک نہیں کر سکی اور ہم انتظار کریں گے کہ کب وہ کرے گی کہ 14 سال سے کم عمر کا بچہ، چائلڈ لیبر جسے کہتے ہیں، اس پر حکومت قابو نہیں پا سکی۔ کبھی کبھی کچھ ہلکا سا شور ہوتا ہے اور چند جو ہے بچے میکینک کی دکان سے اور ہوٹل سے، سبزی منڈیوں سے پکڑے جاتے ہیں، لیکن پھر سے برابر ایک بچہ پکڑا جاتا ہے اور 10 بچے پھر سے سبزی منڈی میں اور میکینک کی دکان میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس پر حکومت آج تک قابو نہیں پا سکی اور یہ بنیادی اصول میں سے ہے۔ لیکن میرے دوستو، رہنما اصول کے اس شوشے کو جو ہے حکومتیں وقتاً فوقتاً استعمال کرتی ہیں اور رہنما اصول میں یہ شق ہے کہ جو ہے کبھی رائے عامہ حاصل کر کے یا وکلاء اور قانون دان کے مشورے سے جو ہے یکساں سول کوڈ کی راہ فراہم کی جائے۔ تو میرے دوستو، میں نے پہلے بنیادی بات جو بتائی وہ یہ ہے کرنے کا کام کہ ہم خود اس کے لیے راستہ کھول رہے ہیں۔ یہ جن ہمارے بلانے پر باہر آ رہا ہے، اس لیے جو ہے آپ چوکنا ہوئیے، آپ اپنا قسم کھا لیجئے کہ کوئی فیصلہ کسی دنیاوی عدلیہ کے اندر ہم نہیں لے جائیں گے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم سے زیادہ یکساں سول کوڈ کے اندر میرے دوستو دوسرے برادران وطن اور دوسرے اقوام جو اس ملک کے بستے ہیں، ان کے لیے سخت ترین مرحلہ ہے کہ وہ ہرگز ان کے نزدیک ناقابل قبول ہے۔
ان کے درمیان 50 فرقے ہیں۔ ملک میں بعض صوبوں نے اپنی طاقت اور قوت کے زور سے اسے قانون بنا کر، اور یہ صرف مرکزی کا کام نہیں ہے، دستور میں یہ شق ہے کہ اسے صوبائی طور پر بھی صوبائی اسٹیٹ لا کمیشن بنا کر صوبائی رائے عامہ قائم کر کے کسی بھی جو ہے رائے کو قانون کا درجہ دے کر صوبہ بھی صوبائی حکومتیں بھی نافذ کر سکتی ہیں۔ تو ملک میں چند صوبوں نے اسے رائے عامہ قائم کر کے اسے قانون بنا کر نفاذ کی کوشش کری، لیکن وہ ناکام اور فیل ہو گئے، اور جو ہے وہ صوبے جو ہے یکساں سول کوڈ جو ہے اس صوبے کے دیگر اقوام نے، دیگر جو ہے مذاہب کے لوگوں نے رد کر دیا کہ ہم ہرگز ہمارے نزدیک یہ ناقابل قبول ہے۔ کرنے کا ایک کام تو یہ تھا کہ جو ہے ہم اپنے فیصلے کو، میں آپ کو بتاؤں چونکہ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے میرا تعلق ہے، ملک میں پھرتا رہتا ہوں اور جو ملک کا نقشہ میرے سامنے ہے، بڑوں سے میں سنتا رہتا ہوں دیگر اقوام کے اندر فیصلے عدلیہ میں کورٹ میں کم پہنچتے ہیں، اور جو ہے مجھے ایک مولانا معتبر مفتی روح الحق صاحب رشادی ترچی کے انوار علوم کے اس وقت کے محتمم نے بتایا، جو دارالعلوم سبیل الرشاد کے بنیادی پہلی جماعت کے فضلاء میں سے ہمارے تمل ناڈو کے نامور معروف ترین عالم نے بتایا، مفتی صاحب صرف ترچی 39 ڈسٹرکٹ تمل ناڈو میں ہے، اور 39 اضلاع میں سے ترچی ایک ترچنا پلی جسے کہتے ہیں ایک ڈسٹرکٹ ہے، اس ڈسٹرکٹ کے اندر 7 لاکھ فیصلے عدلیہ کے اندر مسلمانوں کے ہیں مقدمات، 7 لاکھ مقدمات عدلیہ کے اندر چھوٹے بڑے عدلیہ میں مسلمانوں کے ہیں ایک ڈسٹرکٹ کے اندر، اور وہ اپنے فیصلے طلاق کے، خلا کے، عائلی مسائل، ترکے کے وہ عدلیہ میں نہیں لے جاتے، ان کی پنچایتیں ہوتی ہیں اور ان کی بیٹھکیں ہوتی ہیں، اور ان کے جو ہے احباب چودھری ہوتے ہیں، اور ان کے قوم کے سربراہان ہوتے ہیں جن کے پاس ان کے فیصلے جاتے ہیں، وہ سر جھکا کر بسر و چشم اپنے قوم کے سربراہوں کا فیصلہ قبول کرتے ہیں۔ اور آج ایک عالم دین اور قاضی دین جو خود اپنی رائے نہیں، کسی نے میڈیا میں کہا تھا کہ فتویٰ فلاں مفتی صاحب کی رائے ہے، نعوذ باللہ کروڑوں مرتبہ اس جو ہے جملے کی رد ہے کہ آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھائیے کہ مفتی جو فتویٰ دیتا ہے وہ اس کی ذاتی رائے نہیں ہے، وہ قرآن اور حدیث کے نصوص ہیں۔ آج ہمارے اندر شعور نہیں ہے، اور جو ہے ہم جو ہے میڈیا سے متاثر ہو جاتے ہیں، وہ بات تو صحیح کر رہا ہے، مولوی کیوں ایسا کرتے ہیں، مفتی کیوں ایسا فتویٰ دیتے ہیں۔ میرے دوستو، قصور تو ہمارا ہے، اور جو ہے رونا تو ہمارا ہے، اس لیے آپ کرنے کا کام یہ تو کریے کہ آپ اپنے اپنے حلقہ اثر میں، خاندان میں آپ بڑے ہیں، اثر رکھتے ہیں، تو کوئی مسئلہ کسی کورٹ کچہری میں جانے نہ دیجیے، اپنی مسجد میں لے جائیے، جماعت میں لے جائیے، اپنے علماء کے پاس محکمہ شریعہ دارالقضا میں لے جائیے، اور یہ اس کی رائے عامہ، وہ اس کی رائے عامہ کر رہے ہیں، آپ اس کی رائے عامہ پیدا کیجیے کہ ہم اپنا فیصلہ، حضرت صدر محترم اس وقت امیر الہند بھی ہیں، ملک کے تمام صوبوں کے امیر شریعت کی تعین وہ کرتے ہیں، اور وہ ملک کے امیر ہیں۔ اگر اللہ کرے اس ملک میں اسلامی حکومت آتی ہے تو امیر الہند جو ہے امیر المؤمنین بنتا ہے، یہ ان کا وہ مقام ہے۔ تو امیر الہند نے مدراس کے امارت شریعہ کے فقہی سیمینار میں فرمایا، میرے کانوں میں گزر رہا ہے، مولانا سید ارشد مدنی نے فرمایا، علماء، مولویوں سن لو، اگر تم نے امت کے اندر یہ بیداری نہیں پیدا کی کہ وہ اپنے فیصلے طلاق، خلا اور ترکے کے محکمہ شریعہ دارالقضا کی بجائے عدلیہ میں لے جائیں گے، تو جو ہے دوسرے لا کے مطابق مطالبہ کر کے فیصلے کرائیں گے، تو اللہ کے نزدیک پکڑے جائیں گے، لے جانے والے بھی پکڑے جائیں گے، اور فرمایا ان کے ایمان کی بقا کا خطرہ ہے۔ اور آیت پڑھی، علماء جانتے ہیں، یا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر کسی تمہارے زندگی کے مختلف مراحل کے فیصلے، شادی بیاہ کے، غم کے، ترقے کے، متبنہ کے، بچے کے لے پالک کے، کبھی مسئلہ تنازع اور جھگڑے میں چلا جائے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ مفتی جو فتویٰ دے رہا ہے، قاضی جو فیصلہ کر رہا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔
ان کنتم تؤمنون باللہ، فرمایا فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ۔ یہ مفتی کے پاس تم لے جا رہے ہو محکمہ شریعہ میں، دارالقضاء میں، وہاں قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جانے کا حکم ہے کہ اگر فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اور آگے حضرت نے فرمایا یہ بہت ہی نازک بات کہی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ لے جاؤ قاضی اور محکمہ شریعہ دارالقضاء اور علماء کے پاس، اور جو ہے لے جاؤ قرآن اور حدیث کی طرف، لے جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، اگر ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ یہ جملہ بہت سنگین ہے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے کہ اگر تم قرآن اور حدیث، اللہ اور رسول کو چھوڑ کر، محکمہ شریعہ اور دارالقضاء چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ جاتے ہو تو تمہارے ایمان کے محاسبے کی ضرورت ہے۔ اللہ اور رسول پر تمہارا ایمان کمزور ہے، تم سمجھتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اور قرآن اور حدیث کے فیصلے کے مقابلے میں دوسرے لا کے مطابق عدلیہ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے دوستو اس لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ جگہ جگہ پر محکمہ شریعہ قائم کیجئے، جگہ جگہ پر آپ دارالقضاء قائم کیجئے، اور اپنے خاندانی اثرات کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے ہر خاندان میں اونچ نیچ کے جو فیصلے آتے ہیں ان کو دارالقضاء میں اور محکمہ شریعہ میں لے جائیے، اور جو ہے آپ اگر عدلیہ میں جاتے ہیں تو آپ کا دستور آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ مطالبہ کریے کہ مسلم پرسنل لا کے مطابق ہمارا فیصلہ ہم کو دیا جائے، اور دستور کہتا ہے کہ اس ملک میں بسنے والے جو مذہب کا جو شہری اپنے معاملات کو لے کر ملک کے عدالت میں، جس عدالت میں بھی عدالت عظمیٰ میں، عدالت نچلی عدالت میں جائے گا تو وہاں ملک کا دستور کہتا ہے کہ اس آنے والے مقدمے میں مبتلا بھی افراد کے مذہب کے مطابق اس کو فیصلہ دیا جائے۔ اسی کو اس تحریر میں کہا جا رہا ہے، حضرت نے بھی وہ جملہ اس دن فون میں دہرایا تھا کہ ہم جو ہے 1400 سال سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام اور شریعت محمدی کے مطابق دین پر چلتے آ رہے ہیں، اور اسی پر ہم چلیں گے، اس کے علاوہ کی کوئی چیز، اس سے علاوہ کا کوئی لا ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن یہ خالی تحریر بھیجنے کے حد تک نہیں، اور جو ہے نعروں کے حد تک نہیں، چیخنے کے حد تک نہیں، جلسے جلوس کے حد تک نہیں، اس کا عملی پہلو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی رائے عامہ اور اس کا ماحول بنائیں کہ ہم اپنے فیصلے اپنے قرآن اور حدیث کے مطابق کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بحث و مباحثے میں جانے کی بجائے آپ کے جو کرنے کا کام ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، نسلوں کو دینی تعلیم سے جوڑیے۔ جو بچہ ہمارا جس عمر میں ہے اسے دینی تعلیم سے جوڑیے، علماء سے جوڑیے، مدارس سے جوڑیے، مفتیوں سے جوڑیے۔ عصری تعلیم کے لیے مولانا علی میاں نے آج سے 50 سال فرمایا، مائیں جس طرح سے اپنے بیمار بچوں کی شفا کے لیے، بیماری سے علاج معالجے کے لیے تن من دھن کی بازی لگاتی ہیں، جان مال کی قربانی دیتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس کے دنیا میں دیندار ہو کر آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے محنت اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا علی میاں نے اس وقت فرمایا، اس لیے آپ علماء سے، مساجد سے، مدارس سے، مکاتب سے، دینی تحریکوں سے، جمعیت علماء سے، دعوت الحق سے، دعوت کے کام سے آپ جڑیے۔ یہ سب تحریکیں آپ کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، ان تحریکوں سے ہمارا فرض کے درجے میں اگر تعلق ہے تو ہم بچ سکیں گے، ہماری نسلیں بچ سکیں گی۔ یہ کرنے کا دوسرا کام ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے میرے دوستو، ہمارے اکابر جو جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے ملکی حالات پر، جمعیت علماء نے اس ملک کو آزادی دلایا ہے، اور جمعیت علماء نے آزادی کے بعد شیخ الاسلام نے یہ اعلان کیا کہ ہم ملک کی تحریک آزادی، ملک کے باشندوں کو چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، غلامی سے، ناجائز قبضے سے آزادی دلانے کے لیے ہم نے لڑا تھا تاکہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ ہم عدالت عظمیٰ، ہم وزارت عظمیٰ، یہ صدارت عظمیٰ کے لیے ہم نے منصب اور جاہ کے لیے یہ تحریک آزادی نہیں لڑی تھی، اور فرمایا آج کے بعد سے جمعیت علماء کی یہ پالیسی ہوگی کہ جمعیت علماء کا کوئی ملک کی سیاست کے حصے میں کسی طرح کا حصہ نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ جمعیت علماء اپنے پلیٹ فارم سے اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے مذہبی حقوق کے لیے اور جو ہے اور عمومی اعتبار سے ہر شہری کے جو ہے دستوری حقوق کے لیے لڑتی رہے گی۔
گی، یہ جمعیت علماء سے آپ اپنے وابستگی پیدا کریں اور جو ہے دعوت الحق سے جڑیں، دعوت کے کام سے جڑیں، خانقاہوں سے جڑیں، مساجد کو آباد کریں، اپنی شناخت اور جو ہے اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں یہ شعائر کو زندہ رکھیں اپنی نسلوں کے اندر، جو ہے ان کو تاریخ سے جوڑیں۔ مولانا علی میاں کی یہ خاص فکر تھی دنیا سے جانے کے بعد، ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب علیہ السلام جو نبی ہیں، ان کے باپ دادا پردادا سکر دادا نبی ہیں، اور ان کا بیٹا پوتا پڑپوتا نبی ہے، ادھر سے ادھر سے نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ان کی موت کے وقت میں دنیا سے جاتے ہوئے اپنی اولاد کو بٹھا کر پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے؟ نبیوں کی اولاد کو تعجب ہو رہا ہے کہ ہمارے دادا جان ابو جان یہ سوال کیوں کر رہے ہیں کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ کوئی اور سوال کرتے تو بات تھی، لیکن کس کی پوجا اور کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے جو جواب دیا ہے، قرآن اس مکالمے کی اللہ تعالیٰ اس آیت کو عجیب انداز میں جو ہے پیش کر رہا ہے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک و الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ عابدون، کہ ہم آپ کے باپ دادا اور آپ کے جو ہے آبا و اجداد اور آپ کے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ہمارے دادا نبی حضرت اسماعیل اسحاق علیہ السلام اور ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں گے، اور ہم تو اسی کی پوجا کریں گے، اسی کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہمیں منظور نہیں ہے۔ مولانا علی میاں کو یہ دھن سوار تھا، مہمان خانے میں اس آیت کو کتبہ کرا کے لگا رکھا تھا، ہر تقریر میں یہی آیت پڑھتے تھے، اپنی نسل کی حفاظت کریں۔ اور ان کو آج IAS اور IPS کے انٹرویو میں، انسپیکشن میں ہمارا نوجوان سے سوال ہوتا ہے کہ فاطمہ کون ہے اور ختیجہ کون ہے، وہ سر کھجاتا ہے اور کہتا ہے کہ فاطمہ تو ہماری پھوپھی زاد بہن کا نام ہے، وہ ہماری پھوپھی زاد بہن ہے فاطمہ تو، اور عائشہ تو ہماری چچی کا نام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دین کی حالت ہماری ہے، ہم پر جو ہے حالات نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے کرنے کے کام، وقت بہت ہو چکا ہے، آپ کو کھانا بھی کھانا ہے، میں نے تو پہلے ہی کھا لیا کہ وقت دیری ہوگی 3 بجے تک، اور میرا کھانا بہت کم، نیند بہت کم، 4 گھنٹے کی نیند اور 2-4 لقمے میں کھانا کھاتا ہوں، اور جو میں فارغ ہو گیا، میں تھک گیا ہوں 3 دن سے، اور مجھے شام کو بھی شاید مسجد یونس میں اور جو ہے وہاں جو ہے کچھ نصیحت کرنی ہے، اور رات کو میری واپسی ہے۔ اس لیے میرے دوستو بس انہی چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ کہنے کے لیے تو بہت ساری باتیں میں دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ نے وارد کیا، ورود ہوا تھا، لے کر آیا تھا صلاۃ الحاجہ پڑھ کر کے، بس انہی چند باتوں سے میں اپنی کرنے کا کام کریے، نہ کرنے کے کام میں مت پڑیے۔ یہ جو ہے اس وقت میں آپ کو جو ہے اس وقت کے کرنے کے کام کی پیغام دیا جا رہا ہے، آپ اس کو لے جائیے، خوب پھیلائیے اور شور مت کریے، اور جو ہے جوش مت دکھائیے۔ ہمارے اکابر نے جوش کے ساتھ ہوش، جوش کے ساتھ قیادت، جوش کے ساتھ جو ہے تربیت، جوش کے ساتھ پلاننگ، جوش کے ساتھ مشورہ، جوش کے ساتھ ماسٹر پلان، جوش کے ساتھ حکمت، جوش کے ساتھ دور اندیشی، یہ ہمارے اکابر کا سبق ہے، آپ اس سے وابستگی رہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام جو ہے دینی تحریکوں سے جو ہمارے اکابر کو اللہ نے منتخب کر کے، منتخب تحریکیں الہام کر کے اس ملک میں سر اٹھا کر جینے کا جو حق دیا ہے، اس سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کرنے کے کام کی اللہ توفیق عطا فرمائے، نہ کرنے کے کام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ پورے عالم کے، عالم اسلام کی اور مسلمانان عالم کی، اور جو ہے اس ملک کے مسلمانوں کی، اس ملک کے دستور کی حفاظت فرمائے۔ گنگا جمنی تہذیب جو اکابر نے شہادتوں سے قائم کیا، اسے اللہ تعالیٰ زندہ جاوید رکھے، اور اللہ تعالیٰ پیار و محبت اور اخوت والی فضا اس ملک میں جاری رکھے۔ حضرت صدر محترم فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ ملک ہمہ مذہبی ملک ہے، کمبائن فیملی کی طرح سے ہم رہتے ہیں، ہمارا دستور بہت بہترین دستور ہے، اور ہم جو ہے اس ملک میں سر اٹھا کر جینے کے دستوری حقوق رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مایوسی میں، خوف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو ہے فرقہ واریت میں، تعصب میں، دوریوں میں، اور جو ہے تنقید میں، تنقیص میں، اور جو ہے طعنوں میں، اور جو ہے کہ بحث و مباحثہ میں نہ جائیں، کرنے کے کام کریں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ جو ہے ہم بھی زندہ رہیں گے سر اٹھا کر، ہم چلے جائیں گے، ہمارے بعد ہماری نسلیں بھی اس ملک میں انشاءاللہ گھر گھر فرد فرد دین کا جو ہے منظر دیکھ کر
قیامت کے میدان میں آئیں گی، اور وہاں کے مرحلوں سے پار ہو کر ہم سب انشاءاللہ جنت میں اپنے نسلوں کی کارگزاری سنیں گے۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جمعیت علماء گلبرگہ کے کارکنان کا میں ممنون ہوں، مشکور ہوں، جو میرے حسن اتفاق کا فائدہ اٹھا کر اس موضوع سے متعلق مجھے بھی حصہ دار بنایا، اور جو ہے میں اپنے آپ کو اس کے لیے دنیا میں سعادت اور آخرت کی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں کہ جہاں امت کی رہبری کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے، امت کی حفاظت کے لیے جس شکل سے ہم استعمال ہو جائیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے احسان ہے، کرم ہے۔ اللہ ہم کو ہمیشہ دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے منصوص اور مقبول شکلوں میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔